آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہمارے محترم المقام قبلہ عالم مفتی محمد علی رضا دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ معذرت چاہتا ہوں لیکن کچھ اور سوالوں سے آپ کو تنگ کرنا پڑ رہا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ تفصیل سے ہمارے ان سوالوں کا جواب عنایت فرمائیں۔ پہلا سوال، مہر نبوت یا پھر کسی بھی باطنی شخصیت پر جو مہر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ظاہری طور پر جسم پر نمایاں ہوتی ہے یا یہ ایک روحانی اصطلاح ہے؟ یہ جس کو ہم مہر کہتے ہیں انگریزی میں اس کو سیل کہتے ہیں۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تھی، ان لوگوں کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی 1400 1450 سال ہو گئے۔ اب آخری نبی آخری رسول ہونے کی وجہ سے 1450 سال گزر گئے ہیں۔ ایسا اتفاقی نہیں ہوا کہ مہر دیکھنے کا موقع ملا ہو کسی کو۔ اب ایک واحد شخصیت ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے حوالے سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آپ کے شانوں پر مہر نبوت تھی، بالکل اسی طریقے سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر مہر مہدیت ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو سوال ہمارے محترم مفتی صاحب نے کیا ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور میں بڑا خوش بھی ہوں اس بات پر کہ انہوں نے مہر کی اصلیت جاننے کے لیے یعنی ارادہ فرمایا ہے۔ ایک تو مہر وہ ہوتی ہے جس طرح بچے پلے گراؤنڈ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ سیاہی کی ایک انہوں نے سیل بنا رکھی ہوتی ہے، پیسے لے کے بچوں کی ہتھیلی پہ لگا دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے پیسے دے دیے ہیں، تاکہ بچے کو پیشاب ویشاب آئے، کوئی آئس کریم کھانی ہو، باہر آ کے آئے کھا لے پھر اندر چلا جائے۔ ایک تو یہ مہر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر مہر ہوگی تو کیا وہ انک والی مہر ہوگی؟ ہم؟ انک والی تو نہیں ہو سکتی نا وہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر مہر بنوا کے بھیجتا تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ بچے کی پشت پر امام مہدی کی مہر ہے، تو وہیں سے جو ہے وہ کہانی شروع ہو جاتی، پھر تو مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت بھی مہر نہیں۔ کیوں؟ اب دور نہ جائیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کی پشت مبارک پر پیدائشی طور پر مہر نبوت ہوتی تو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ کیوں لے کے جاتی ہیں ان کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اگر ہوتی مہر تو پھر تو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے نا۔ تو پیدائشی طور پر بھی وہ مہر نہیں تھی، سیاہی والی بھی نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ مہر ہوتی کیسے ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو جھوٹا دعوے دار ہوگا، جو جھوٹا دعوے دار ہوگا
وہ روحانیت سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ آج تک جتنے بھی امام مہدی کے دعوے دار آئے ہیں دنیا میں، ان کی آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ان کا تصوف سے، روحانیت سے، ولایت سے، درویشی سے دور دور کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھیں، جب اس کو شب معراج کے بارے میں پوچھتے کہ حضور تو شب معراج کے لیے جسم سمیت اوپر گئے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا اور کہتا ہے کہ میں تو اپنا ایک پاؤں ہٹاؤں تو نیچے گر جاتا ہوں، تو وہ جسم سمیت اوپر کیسے چلے گئے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کو نہ ان کے پاس روحانیت تھی، نہ تصوف تھا، نہ کوئی باطنی علم تھا۔ یہ بات آپ لوگ بڑے ہی توجہ کے ساتھ ازبر فرما لیں کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ہستی آئے گی تو اللہ کا جو طریقہ مبارک ہے وہ باطنی تعلیم کے ذریعے افشاں کرنا ہے۔ اللہ سے بات چیت کیسے ہوگی، اللہ سے ملاقات کیسے ہوتی ہوگی اس شخصیت کی، یہ تمام کا تمام نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے باطن میں بنایا ہوا ہے، اور ظاہر میں جو دیدار کرنے والی بات ہے اس کا تو منع کیا ہے کہ لا تدرک الابصار، کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کی بصیرت کو وہ تاب ہی نہیں ہے کہ آپ ظاہر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ لیں، نہ آپ کی زبان کو اور کانوں کو یہ طاقت ہے کہ ظاہری سماعت کے ذریعے آپ کلام الہی سن لیں، اللہ کی گفتگو سن لیں، اللہ سے ہم کلام ہو جائیں، نہ ہی آپ کی زبان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آپ یہاں سے زبان سے بولیں اور آپ کی آواز عرش الہی پر چلی جائے۔ تو اللہ سے جو یہ تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق باطنی تعلیم کے ذریعے قائم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر میں نہ دیدار اللہ کا ہو سکتا ہے، نہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، نہ اللہ سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے ظاہر میں۔ تو جو بھی ہستی اللہ کی طرف سے آئے گی، من جانب اللہ آئے گی، سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ اس کے پاس باطنی علم ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تو آپ پوچھئے کہ آپ بتائیے ہم کلام ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ بتائیے آپ کو اللہ کا دیدار کس طرح ہوا ہے؟ لیکن یہ سوال تو آپ تب کریں گے نا اس سے جب آپ کے اپنے پاس علم ہوگا۔ ہم؟ اب اندھوں میں کانا راجا بن جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کانا بھی نہ ہو اندھوں میں تو پھر راجا کون بنے گا سوائے راجا کے؟ پھر تو کوئی نہیں بن سکتا نا۔ یہ جو مہر ہوگی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر، اس میں بھی باطنی علم کا اور نورانیت کا عمل دخل ہے۔ ان کی نسوں میں اللہ کا نور دوڑ رہا ہوگا، ان کی نسوں میں اس میں ذات اللہ ان کی نسوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ جب اللہ تعالی چاہے گا تو وہ نور نسوں کے اندر سے ابھار پیدا کر کے نسیں ابھر جائیں گی، اور ان نسوں کے ابھار سے مہر مہدیت ظاہر ہوگی، اور اس میں سے 7 رنگ کی شعائیں نکلیں گی۔ جیسے کبھی کبھی آپ بہت سے لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو یعنی ورید ہوتی ہے، وین، وہ ابھری ہوئی ہوتی ہیں، ہری ہری جو ہے وہ نسیں نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان نسوں کے ابھار سے وہ مہر مہدیت نظر آئے گی جب اللہ چاہے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، وہ بھی نسوں سے ابھر رہی ہوتی تھی، نسوں سے ابھرتی تھی، ان نسوں سے کلمہ بھی لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ کوئی اسٹیمپ نہیں تھی، کوئی خدا کھال میں کھدا ہوا نہیں تھا
کلمہ وہ نسوں سے ابھرتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ خون کا بہاؤ پھر اس میں فلو آ جاتا تھا، پھر مہر جو ہے غائب ہو جاتی تھی، نسیں ابھرتی تھیں اور ان سے تحریر ابھرتی تھی، مہر ابھرتی تھی۔ اب یہ تو سائنس کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہے، نہ جادو کے ذریعے ممکن ہے، یہ تو اللہ کے نور سے اور حکم سے ہوتا ہے۔ عام انسان مہر مہدیت کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عام انسان تو نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کتنے لوگوں نے دیکھی تھی؟ حجت الوداع کے موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اگر میں نے تم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو آج تم مجھے تکلیف پہنچا کے اس کا حساب برابر کر لو، میں نے اگر تم کو تھپڑ مارا ہے تو تم بھی آگے تھپڑ مار لو، حساب برابر کر لو۔ تو یہ سنتے ہوئے ایک جو ہے منچلا صحابی تھا، وہ آگے گیا اور اس نے کہا کہ میری کمر پہ آپ نے ایک چپت رسید کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ، میں اپنا کپڑا اپنی کمر سے ہٹا لیتا ہوں، تم بھی مجھے ایک تھپڑ مار لو۔ تو وہ آگے بڑھا اور اس نے حضور کی پشت مبارک سے جو ہے آپ کا یعنی کرتا جو ہے اوپر کیا، اور پھر اس نے جو ہے چوم لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنا وہ کام کرو حساب برابر کرنے والا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا، اصل میں تو مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا۔ تو عام آدمی کو تو مہر نبوت نہیں دکھائی جاتی نا، دکھائی جاتی تو لوگوں کو اس طرح کے بہانے نہ کرنے پڑتے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہر ہے، صرف یہ مہر ہی تو دلیل نہیں ہوگی نا امام مہدی کی، امام مہدی ہونے کی، یہ مہر ہی تو دلیل نہیں ہوگی نا۔ کیوں جی؟ اب جیسے اگر کسی کے پاس پیپرز نہ ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جی یہ میری اولاد ہے، تو پیپر نہیں ہوں گے تو کبھی ثابت نہیں ہوگا کہ یہ اولاد ہے یا نہیں ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو۔ تو امام مہدی کی پہچان بھی جو ہے وہ صرف مہر سے تو نہیں ہوگی نا۔ اگر کوئی انجینئر ہے یا ٹیلی ویژن ٹھیک کرنے والا، ریڈیو ٹھیک کرنے والا، کمپیوٹر ٹھیک کرنے والا ہے، اور اپنا کارڈ لے کے نہیں آیا ہے جس پہ لکھا ہے کہ ہاں جی یہ انجینئر ہے، تو اس کی پہچان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ بھائی تو اگر ٹیلی ویژن ٹھیک کرنے والا ہے تو یہ ٹیلی ویژن خراب ہے، اس کو ٹھیک کر دے۔ یہاں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی ٹیلی ویژن ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور جن کو ٹیلی ویژن ٹھیک کرنا نہ آتا ہو اور دعویٰ کیا ہوا ہو کہ میں انجینئر ہوں، اور اس کو اتنے سارے لوگ مان لیں، تو وہ لوگ کیا کہلائیں گے؟ بے وقوف۔ کہ کم سے کم کوئی خراب ٹی وی دے کے یہ تو جج کر لیتے کہ یہ واقعی ٹیلی ویژن ٹھیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کے پاس کوئی بھی آئیڈینٹی نہ ہو، مہر بھی نہ ہو یا دکھائی بھی نہ جائے، ہوگی، میں مثلاً کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام مہدی نے دنیا میں آنا کیوں ہے۔ امام مہدی کوئی نئی بات آ کے بتائیں گے؟ بھئی عمر بن خطاب نے حضور پاک کو کہا کہ اب نصیحت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ کی دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو دین واقعی مکمل ہو گیا ہے نا اب تو اب امام مہدی کی کیا ضرورت ہے ہم کو؟ ہمارے پاس مولوی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ہمارے پاس اچھے اچھے بڑے بڑے صوفی اسکالر ہیں، طاہر القادری صاحب جیسے لوگ ہیں۔ کیوں بھائی؟
خادم حسین رضوی جیسے لوگ ہیں، دین بھی مکمل ہو گیا ہے، امام مہدی نے کیا کرنا ہے آ کے؟ یہ مسلمان قوم کو نہیں پتا، نہ یہ مفتیوں کو پتا، نہ یہ مولویوں کو پتا، کیونکہ مفتیوں کو، مولویوں کو، عوام کو ایک چیز دین اسلام کی نظر آتی ہے، اور وہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، جنت میں جاؤ گے۔ کبھی تم کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مل جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ سے ہم کلام ہو سکیں، میں یہاں پر بھی بیٹھا رہوں اور میرے اندر کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں بھی ہوں، میں سوتا بھی رہوں اور میری اندر کی چیزیں عرش الہی کا طواف بھی کر رہی ہوں، میں سوتا بھی رہوں تو میری اندر کی کوئی چیز نکل کے اللہ کا دیدار بھی کر رہی ہو؟ یہ چیزیں خیال تو ہم کو آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ باطنی علم کے ثمرات ہیں۔ 400 سال گزر گئے، ایسا علم بتانے والے نہیں آ رہے اب۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو یہی علم دیا کرتے تھے، خواجہ غریب نواز لوگوں کو یہی علم دیا کرتے تھے کہ کس طرح اپنے قلب اور قالب دونوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہے، کس طرح اپنے جوارح کو، اپنے اعضاء کو نور کے تابع کرنا ہے، اور کس طرح اپنے نفس کو حضور کی غلامی میں لانا ہے، کس طرح اس کی غذا نار سے تبدیل کر کر نور میں لانی۔ کتا اگر کلمہ پڑھ لے تو کیا وہ مومن بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کتے میں جو ہے وہ قلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ ادنا ترین جنت تو انہی کے لیے اللہ نے بنائی ہے کہ جو قلب کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ قلب کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا درجہ رکھتے ہیں وہ بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ادنا جنت ان کے لیے ہے جنہوں نے لطیفہ قلب کی عبادت کی تھی۔ وہ جنات میں لطیفہ قلب ہوتا ہی نہیں ہے، بھلے وہ حضور کے صحابی جن کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو انسان ہو کے بھی اگر قلب کی عبادت نہیں کر پائے گا تو تجھے جنت میں کون گھسنے دے گا؟ صبح سے شام تک حوروں کے خیال میں، جنت کے خیال میں، تسبیح بھی تیری حوروں کے خیال میں، نمازیں بھی، روزہ بھی، حج بھی تیرا حوروں کے خیال میں ہے۔ کبھی اللہ کا خیال آیا ہے؟ کیا یہی اسلام سکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صبح سے شام تک ہر عبادت اللہ کی حوروں کے اور جنت کے خیالات میں کرنا؟ ایسا تو نہیں سکھایا تھا۔ درجہ اسلام بھی بتایا، درجہ ایمان بھی بتایا، درجہ ایقان بھی بتایا، اور اس کے بعد درجہ احسان کی بھی تشریح فرمائی کہ جب تو عبادت کرے تو اس عبادت کا مغز یہ ہو کہ تجھے رب کا دیدار ہو رہا ہو۔ اگر عبادت میں تجھے رب کا دیدار ہو جائے تو پھر وہ درجہ ایمان نہیں، درجہ احسان ہے۔ اور یہ درجہ احسان نکلا ہی حسن الہی سے ہے۔ جس نے اس کے حسن کو دیکھ لیا، اللہ کے حسن کو دیکھنا مرتبہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب ہے حسن کو ملاحظہ کرنا، اور جو رب کے حسن کو ملاحظہ کرتے ہیں ان کو محسن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ جو ہے وہ محسنین کے قرب میں ہے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تم کو یہ بتانے نہیں آئیں گے کہ نمازیں 5 ہوتی ہیں، حج میں 7 طواف ہوتے ہیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے، والدین کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، نکاح ایسے ہوگا، طلاق ایسے ہوگی، یہ چیزیں بتانے کے لیے نہیں آئیں گے امام مہدی۔ نہ امام مہدی اس لیے آئیں گے کہ جنت کتنی ہوتی ہے یا جنت میں کیسے جاؤ گے، نہیں۔ امام مہدی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تعلق باللہ عطا فرما دیں، تم کو تعلق بالرسول عطا فرما دیں، تمہارے دلوں کو
محمد الرسول اللہ کے دل کا تابع بنا دیں کہ تمہارے دل میں اتباع آ جائے قلب مصطفیٰ کی. ان کنتم تحبون اللہ، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت کرنی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ یا رسول اللہ کہہ دیں ان لوگوں کو کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میرے رنگ میں ایسے رنگ جاؤ کہ سامنے والا تمہیں دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، اس کو مصطفیٰ ہی نظر آئے. میرے رنگ میں ایسے رنگ جاؤ. فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم حضور کے رنگ میں رنگ گئے تو اس کا نتیجہ برآمد یہ ہوگا کہ تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، وہ جو رنگ مصطفیٰ کا تم پر چڑھے گا نا، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چلو میں اب تم سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی وجہ کیا بنے گی؟ وہ حضور کا رنگ جو تم نے چڑھا لیا اپنے اوپر، حضور کی اتباع میں آ گئے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو آ کے اتباع رسول کا باطنی چیپٹر پڑھائیں گے. اپنے جسم کو تو تم قرآن کے تابع اور سنت کے تابع کر لیتے ہو، آج کے دور میں ہے کوئی عالم ایسا، کوئی مفتی ایسا جو اپنے نفس کو حضور کے تابع کر کے دکھائے، جو اپنے قلب کو اللہ کے تابع کر کے دکھائے؟ کیونکہ یہ انسان کی کوشش سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رضا اور اذن سے ہوتا ہے. اب کون لے کے آئے گا اللہ سے اذن تمہارے لیے؟ کون تمہارا تعارف کرائے گا اللہ کو کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ حضور کے غلام بننا چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں، تجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں؟ اللہ تک یہ بات کون پہنچائے گا؟ امام مہدی تم کو انسانوں کے وکیل بن کے آئیں گے. کیا بن کے آئیں گے؟ انسانوں کے وکیل. اللہ کی عدالت میں انسانوں کے وکیل بن کر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کا مقدمہ لڑیں گے. اے اللہ ان کے گناہوں کے باوجود ان کو محبت عطا کر دے. اے اللہ ان کے گناہوں کے باوجود، ان کی دائمی معصیت کے باوجود ان کو اپنا قرب عطا کر دے، ولایت عطا کر دے. یہ وکالت کریں گے امام مہدی. کتنے دعوے دار ایسے آئے ہیں جن کو انسان کا وکیل اللہ کی بارگاہ میں تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کون سا دعوے دار ایسا آیا ہے؟ کون سا عالم ایسا ہے؟ کون سا صوفی اسکالر ایسا ہے جو کسی انسان کو، بھٹکتے گمراہ انسان کی وکالت اللہ کی بارگاہ میں کرے اور اس کو اللہ کے قریب کر دے؟ اگر وکالت نہیں کر سکتے انسان کی اللہ کی بارگاہ میں تو پھر تمہارا سارا علم علم حجت ہے، علم نافع نہیں ہے. سارا کا سارا علم علم حجت ہے، ریزننگ، علم نافع نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں سرکار گوھر شاہی کے ماننے والوں میں جن کو یہی نہیں پتا کہ بھئی امام مہدی کی پشت پر مہر ہوگی. اتنے لوگ ہیں، اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام مہدی کی پشت پر مہر ہوگی مہدیت کی، لیکن وہ سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی دل و جان سے مانتے ہیں. کیوں؟ کیا سرکار گوھر شاہی نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں ان کو؟ ان کے اوپر رشوت دے دی ہے کہ چلو جی یہ پیسہ لیتے رہو مجھ سے اور مجھے مہدی بناتے رہو؟ کیا ایسا کیا ہے؟ نہیں. وہ جو فیض ان کو مل گیا ہے، اتنے گناہوں کے باوجود
چور ڈاکو ہونے کے باوجود وہ شرابی جن سے شراب نہ چھوٹتی تھی، جن کو مسجد میں داخلہ نہیں ملتا تھا، جب وہ نظر گوہر شاہی میں آئے تو ایسی نسبت الہی سرکار گوہر شاہی نے ان کو عطا فرمائی کہ شراب بھی چھوٹ گئی، دنیا بھی چھوٹ گئی، اب وہ اللہ والے ہو گئے۔ اب اٹھتے بیٹھتے سوتے کروٹوں کے بل اللہ ہی اللہ ہے۔ زندگی تبدیل ہو گئی، کردار تبدیل ہو گیا، اب اچھائیوں سے محبت ہو گئی۔ سرکار گوہر شاہی نے کسی کو ڈنڈا نہیں مارا، کسی کو چیخ چلا کر کے منع نہیں کیا کہ یہ مت کرو وہ مت کرو۔ سرکار گوہر شاہی نے قرآن مجید کا راز، قرآن مجید کا یزدانی نسخہ عطا فرمایا، اور ایک امر بالمعروف نہی المنکر چھوٹا چھوٹا ہر انسان کے دل میں ڈال دیا۔ امر بالمعروف اور نہی المنکر اس میں ذات ہے۔ جب وہ دل کی دھڑکنوں میں گونجنا شروع ہوا اور اس سے نور بن کر نسوں میں گیا تو اللہ کے نور نے ہی ان کو اچھائی کی طرف گھسیٹ لیا، برائی سے روک دیا۔ یہ کام اللہ کے نور نے کیا۔ سرکار گوہر شاہی نے زبانی اظہار بھی نہیں فرمایا کہ تم یہ اچھا کا کام ہے کر لو، یہ برا ہے یہ نہ کرو، اللہ کے نور پر چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں نور سے ہدایت، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ یہ وہ ہدایت ہے جو نور کی ہے، یہ اسے ملتی ہے جس کو رب چاہتا ہے۔ تو جن کو نور کی ہدایت مل گئی کہیں اور سے تو ملی ہی نہیں، ان کے دل نے گواہی دے دی یہ امام مہدی کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہو سکتا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.